بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پیاری بہنوں، آج ہم جو سبق لیں گے اس میں جو پیچھے دو ہم نے صفات کے سیٹس پڑھے ہیں اس کی حساب سے تھوڑی سی میں چاہتی ہوں کہ آپ کے سامنے اس کی پریکٹس رکھوں. تو اس کے لیے ہم نے سورہ انشراح کا انتخاب کیا ہے. اس کی تلاوت ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئی. تو اس میں ہم ایک ایک آیت کو دیکھیں گے کہ جو ساکن حروف ہیں وہ اور متحرک اپنی صفات کے حساب سے کس طرح سے ادا کیے جاتے ہیں. ان حروف کی ادائیگی میں جو تینوں ابھی جو ہم نے پچھلے سبق میں لیا، شدہ، رخاوہ اور درمیان میں توسط، اس کی ادائیگی کو ہم زیادہ بھی فوکس کریں گے. اور ہم نے جس طرح سے یہ بات پڑھی ہے کہ رخاوہ کی جو صفت ہے اس کا جو دورانیہ ہے وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے، یعنی کہ آواز بھی اس میں چلتی ہے اور تھوڑی سی سانس کا بھی خارج ہونا ہوتا ہے، کیونکہ زیادہ تر یہ پھر ہمس کے بھی حروف ہیں. اور جو شدت ہے اس میں آواز مخرج بند ہو جانے کی وجہ سے آواز بند ہو جاتی ہے، اور اس کا جو دورانیہ ہے وہ سب سے کم ہے. توسط میں درمیانی کیفیت ہوتی ہے، نہ آواز بہت زیادہ جاری رہتی ہے اور نہ شدت اسے روک دیتی ہے. تو صفات جو حروف میں پائی جاتی ہیں وہ ہم اب تک جو بات پڑھ چکے ہیں اس میں یہ بات واضح ہو گئی کہ متحرک حروف جو ہیں وہ ان میں صفات موجود تو ہوتی ہیں، یعنی ہر حرف کی اپنی صفات ہر حال میں موجود ہوتی ہیں، لیکن متحرک یعنی کہ زیر زبر پیش ہونے کی کیفیت میں وہ صفات کسی قدر کم واضح ہوتی ہیں. اور یہ جب ساکن ہوتے ہیں وہ حروف، وہ پھر بہت زیادہ یعنی کہ ان صفات کو کلیئر ہونا ضروری ہے، واضح ہونا ضروری ہے تاکہ وہ صفات سمجھ میں آئیں. واضح وہ اپنے سکون کی کیفیت میں ہوتی ہیں، جس کو ہم جزم کا نشان بھی کہتے ہیں. ہم نے سائیڈ میں آپ سلائیڈ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان تینوں صفات کو رکھ بھی دیا ہے. ان تینوں صفات کے مختلف رنگ ہیں سورہ انشراح کی تلاوت کے دوران، تاکہ آپ اس کو بھی سمجھ سکیں کہ کون سا حرف کس رنگ کا ہے تو اس میں کون سی صفات ہے. ہم نے اس میں سرخ رنگ جو ہے وہ رخاوہ کے لیے رکھا ہے. شدت کے جو حروف ہیں وہ اس میں ہرا رنگ آپ کو نظر آئے گا، اور جو توسط کے حروف ہیں ان کو جامنی رنگ سے واضح کیا گیا ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ انشراح کو کس طرح سے صفات کے ساتھ پڑھا جائے گا. سب سے پہلے جو ابتدا ہوتی ہے وہ بسم اللہ، بسم اللہ. اب یہ جو سین ہے یہ رخاوہ کا حرف ہے جو کہ سرخ رنگ سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا. اس میں آواز چلے گی اور اس کا دورانیہ زیادہ ہوگا، اور پھر اس میں اس کے ساتھ ساتھ ہمس بھی ہوگا. پھر اس کے بعد جو ہمارا ساکن حرف آتا ہے بسم اللہ الرحمن، بسم اللہ الرحمن. تو الرحمن جو ہے، الرحمن کے جو را ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تشدید کے ساتھ ہے. اس تشدید کا مطلب ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہ دو را ہیں. دو را اس طرح سے کہ پہلا ساکن ہے اور دوسرا حرکت کے ساتھ ہے. تو جو پہلا والا ساکن ہے اس کو ہم وہ پوری اس کی صفت دیں گے، اور اس کی صفت کیا ہے کہ جو توسط کی جو صفت ہے وہ را میں موجود ہے. تو اس لیے ہم اس کو پہلے والے را کو الرح، ٹھیک ہے. تو اس را کو واضح بھی اسی شکل سے کیا جا سکتا ہے کہ اس میں تھوڑی سی آواز کو چلایا جائے، لیکن درمیانے دورانیہ ہوگا. اس میں بہت زیادہ کھینچتے بھی نہیں چلے جائیں گے اور بالکل کاٹیں گے بھی نہیں. الرا نہیں، الرح. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جب ہم آگے بڑھیں گے تو الرحمن الرا، تو یہ بھی جو را ہے یہ بھی دو دفعہ ہے، اور اس کو بھی پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہے اور اسی انداز میں ادا کیا جائے گا.
یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آخر میں جب ہم میم کو ساکن کریں گے تو اس میں بھی ہم توسط کی صفت کو ضرور شامل کریں گے کہ تھوڑی سی آواز ہماری رکنے کے بعد بھی چلتی رہے، اور جب چلے تو پھر ہلکا سا غنہ بھی اس میں شامل ہوگا، کیونکہ میم کی جو ایک صفت ہے نا کہ جو اس حرف سے جڑی ہوئی ہے وہ غنہ بھی ہے، تو اس کو اس طرح سے ادا کریں گے۔ پھر اس کے بعد ہم سورہ کی ابتدا کرتے ہیں، علم نشرح، علم نشرح، اس میں سب سے پہلے میم آیا، میم میں توسط ہے، علم تھوڑی سی آواز چلی، غنہ بھی ہلکا بالکل کم درجے کا ہوا، پھر اس کے بعد جو نشرح، شین رخاوہ کے حروف میں سے ہے، اس آواز کو ہم زیادہ چلائیں گے، سب سے زیادہ اس کا دورانیہ ہوگا علم نشرح، اور ہا بھی جو ہے وہ رخاوہ کی صفت رکھتا ہے، تو اس کو بھی پھر ہم اتنا ہی چلائیں گے، علم نشرح لک صدرک، لک صدرک، دال جو ہے وہ اس میں قلقلہ بھی ہے اور شدہ بھی ہے، دونوں صفات اس میں موجود ہیں، تو اس کو جلدی ہم ادا کریں گے، جھٹکے کے ساتھ ادا کریں گے، تو اس کا پھر ادائیگی کیسے ہوگی، علم نشرح لک صدرک، پھر سب سے آخر میں جو کاف ہے اس پر ہے تو زبر، لیکن ہم یہ بات پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ رکنے کی شکل میں حرکت ادا نہیں کی جاتی، تو یہ آیت کا نشان ہے، یہ آیت مکمل ہو رہی ہے، تو جب اس پر رکیں گے تو اس کاف کو ساکن کر دیا جائے گا، اور جب یہ ساکن ہوگا تو اس میں جو وہ نکلے جو صفات شامل ہوں گی، پہلے شدت کی اور پھر ہمس کی، شدت پہلے پھر اس کے بعد ہمس، تو اس طرح سے اس کی آواز کچھ اس طرح ہوگی، صاد رک، پہلے شدت کے لیے مخرج بند ہوا، اس کے بعد جب اس کو چھوڑا تو ہمس کی ادائیگی ہوئی، ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سے یعنی کہ متحرک ہونے کے باوجود ہم اس پہ ٹھہرنے کی صورت میں یہ دونوں صفات اس میں شامل کریں گے۔ پھر دوسری آیت ہے وَوَضَعْنَا، وَوَضَعْنَا، اور عین، جیسے کہ آپ سب انشاءاللہ آپ کو یاد ہو گئی ہوگی یہ بات کہ عین جو ہے وہ توسط کی صفت رکھتا ہے، اور اس میں آواز تھوڑی سی چلتی ہے، بہت زیادہ نہیں چلتی اور بالکل کٹتی بھی نہیں ہے، تو وَوَضَعْنَا، وَوَضَعْنَا عَنْكَ، اب یہ جو نون آ گیا اس میں غنہ اور توسط دونوں شامل ہیں، تو اس کو اسی طرح سے ادا کیا جائے گا، تھوڑا سا اس کا ٹائم جو غنے کا ہوتا ہے وہ دیا جائے گا اور نون کا، پھر وزرک، وزرک، زا جو ہے وہ رخاوہ کی صفت رکھتا ہے، تو اس آواز کو ہم زیادہ چلائیں گے۔ اب جو ہے اگلی آیت ہے الذی انقض ظہرک، الذی انقض ظہرک، الذی کا جو لام ہے وہ مشدد ہے، اور اس شدے کی وجہ سے دو دفعہ لام کی ادائیگی ہوگی، پہلا لام جو ساکن کیا جائے گا اس میں توسط کی صفت ہوگی، اور دوسرا لام اپنی حرکت کے مطابق ادا کیا جائے گا، تو پھر اس کا جو لام ہے الذی، الذی انقض، نون آ گیا اور نون میں غنہ بھی ہے اور توسط کی بھی صفت ہے، تو اس غنے کو اتنا ہی چلائیں گے جتنا ایک درمیانی آواز نکلتی ہے، پھر اس کے بعد ظہرک، ظہرک، یہ ہا جو ہے یہ بھی رخاوہ کے حروف میں سے ہے، اس کو بھی زیادہ اس میں تھوڑا سا ٹائم دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، لَكَ، اب یہ دیکھیں یہاں پہ جو کاف ہے زبر کے ساتھ ہے، لیکن اس میں ہمس کی صفت بھی اور شدت کی صفت بھی دونوں شامل ہے، لیکن جو ذکرک جس پہ ہم ٹھہر رہے ہیں
اس میں یہ جو صفات ہیں زیادہ واضح ہیں، اور جو لکھا ہے اس میں یہ دونوں صفات موجود تو ہیں لیکن کم، کسی قدم کم اس کا مطلب اظہار اس کا کم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. پھر فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. فَإِنَّ فَإِنَّ دو نون، پہلے نون پہ غنہ اور دوسرے نون کو زبر کے ساتھ ادا کیا تو اتنی دیر کا اس پہ وقف ہوا یا اتنی دیر اس پہ لگائی گئی کہ جو توسط کے اظہار کے لیے ہے. اور پھر اس کے بعد معل، معل اس میں جو لام ہے وہ پھر ساکن ہے. فَإِنَّ معل، اس کے لیے لام کی جو مخرج ہے وہ زبان اوپر جا کے تھوڑی دیر ٹکے گی. ٹکنے کی وجہ سے یہ جو لام کی چلتی ہوئی آواز محسوس ہو رہی ہے وہ آئے گی. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. پھر سین آ گیا. سین میں رخاوہ کی صفت ہے، دونوں جگہ سین آ رہا ہے، اس کو اتنا ہی چلائیں گے جتنا رخاوہ کے حروف چلائے جاتے ہیں. اور اگلی آیت بھی اس سے ملتی جلتی ہے، اس میں بھی وہی کیفیات ہیں. ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، دونوں سین ایک برابر ادا کیے جائیں گے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. فَإِذَا، فَإِذَا، ٹھیک ہے. فَرَغْتَ فَانصَبْ. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو ابھی تک ان حروف کی پہچان ہو گئی ہوگی کہ جیسے غین جو ہے وہ رخاوہ کے حروف میں سے ہے تو اس کی آواز تھوڑا سب سے زیادہ دورانیہ چلے گی. فَرَغْتَ فَانصَبْ. اور نون کا غنہ درمیان میں اس کو ساکن کرنا، اور آخری حرف یہاں پہ با. با میں ہم دیکھتے ہیں کہ قلقلے کی صفت ہے، اور قلقلے کی صفت چونکہ اس میں دائمی جزم ہے، یہ کوئی حرکت نہیں ہے، دائمی جزم ہے اس پر، اور یہ ساکن ہی حرف ہے. حالانکہ آیت بھی ٹھہر رہی ہے تو اس پہ کوئی حرکت نہیں ہے، یہ ساکن ہے. تو یہاں کا جو قلقلہ ہوگا وہ سب سے زیادہ مضبوط قلقلہ کہلائے گا. قلقلے کی جو اقسام ہیں اس میں سب سے زیادہ اسٹرانگ قلقلہ ہے. تو اس میں پہلے شدت ہے با کے حرف میں، اس کے بعد جب اس کو چھوڑا جاتا ہے تو جھٹکے سے چھوڑا جاتا ہے اور یہ ہو جاتا ہے فن فن صوب صوب. ٹھیک ہے. تو اس یعنی کہ ان دونوں صفات کا قلقلے کا لازمی اظہار ضروری ہے. ٹھیک ہے. پھر جو اگلی آیت ہے وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اب دیکھیے جو ربیکا کا با ہے یہ بھی دو دفعہ ہے. پہلے اس کو تھوڑا سا وہ کرنا ہے، رکنا ہے اس پہ، اور پھر اگلا با زیر کے ساتھ ادا کرنا ہے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ رَبِّكَ. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے فَارْغَب، یہ بھی پھر را ساکن ہے تو اس کو توسط کی صفت اس میں شامل کرنی ہے. اور غب، فَارْغَب فَارْغَب. تو یہ یہاں پہ قلقلہ بھی ہے اور شدت بھی ہے اور جہر بھی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری صفات ان حروف میں لازمی شامل کرنا ہے. اور اس کی تلاوت آپ کے سامنے ایک دفعہ اور رکھ دی جائے گی تو ضرور اس کو آپ غور سے سنیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
جو ایک صفت کے حروف ہیں نا، اپنی تلاوت میں یہ کوشش ہونی چاہیے یا یہ لازم ہونا چاہیے کہ ان کے دورانیہ برابر ہوں۔ جیسے ایسا نہیں ہو سکتا کہ رخاوہ کی جو صفت جو مختلف حروف میں ہے، مثال کے طور پہ یہاں جو رخاوہ کے حروف آئیں، سین ہے، غین ہے، ہا ہے، تو ان کو آپ الگ الگ ٹائمنگز دیں۔ اس بیلنس کی بہت سخت ضرورت ہے کہ جو رخاوہ کے حروف ہیں ان کو ایک ہی دورانیہ سے پڑھا جائے، اور جو اس کے توسط کے ہیں یا جو شدت کے ہیں ان کے آپس میں ان لوگوں کی بہت زیادہ کوآرڈینیشن بھی ہونی چاہیے اور آپس میں برابری بھی ہونا چاہیے۔ آخر میں اپنی بات ایک حدیث پر ختم کرتی ہوں کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ قرآن مجید پڑھا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفیع یعنی سفارش کرنے والا بن کر آئے گا۔ تو یہ بہت میرے اور آپ کی تسلی کے لیے بہت ایسی حدیث ہے کہ جس کو ہم اپنے لیے اپنی دہرائی اس کی کریں اور قرآن سے جوڑے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سے اس علم کو پہنچانا اور لینا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔